السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے سٹارٹ کی تھی بات کہ کچھ ایسے سکلز ہیں جو کہ اگر بچوں میں بچپن سے فرام دا ویری سٹارٹ اگر ڈیولپ کیے جائیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر ان میں کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس سے وہ کوپ کر لیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں. اپنے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور ایک ایک سکل کو انشاءاللہ کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ کرنا ہے. لیکن آج میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم بچوں کی کوئی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیسے جانیں گے کہ میرے بچے کے کون سے اسٹرانگ ایریاز ہیں اور کون سے اس کے ویک ایریاز ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ایگزیکٹو سکلز کی اور پھر ہم بات کرتے ہیں بچوں کے اسٹرانگ اور ویک ایریاز کی، تو دو لوگ ہیں جو کہ بچے کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک ہے بچے کی ماں اور ایک ہے بچے کی ٹیچر. کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ ابتدائی سال جو ہیں انہی میں بچوں کے یہ ایگزیکٹو سکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے بچوں کی ٹیچر کو بھی دیکھنا ہے اور بچے کی ماں کو بھی دیکھنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی % مائیں ہوں گی جن کو یہ احساس ہوگا کہ ہم جو کچھ بچوں کو کروا رہے ہیں اس کا بچے کی شخصیت پہ بہت اثر ہو رہا ہے، یا انہوں نے ایگزیکٹو سکلز کے بارے میں پڑھا ہوگا، جانا ہوگا کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہو. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی استاد ایسے ہوں گے جن کو یہ چیز پتا ہوگی؟ نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانتے ہوئے بھی ہم کس طرح اسکول میں، گھر میں بچوں کے ایگزیکٹو سکلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو پہلے اسکول کی کہانی سنانا شروع کروں تو اسکول میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بچے کو پری اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ دو طرح کی ایکٹیویٹیز بچے کرتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز آرگنائزڈ ہوتی ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز فری پلے ہوتا ہے. اب ان دونوں ایکٹیویٹیز سے بچوں کے کون کون سے سکلز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ بچے اپنے ٹیچر کے ساتھ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹیچر ان کو ڈائریکشنز بھی دے رہی ہے، ان کو بہت سی چیزیں بھی سمجھا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہیلپ بھی کر رہی ہے، مٹیریل رکھ رہی ہے، ان سے وہ کام کروانا شروع کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بچے پلاننگ سیکھ رہے ہیں، وہ بچے آرگنائز ہونا سیکھ رہے ہیں، وہ بچے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح جیسے ہی وہ بچے پلے ایریا میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا فری پلے کر رہے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلسز کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہی بچہ جب فرسٹ گریڈ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ رسپانسبلٹی کے ٹاسک زیادہ دیے جاتے ہیں، ہے نا. جیسے پلے گروپ سے کلاس 1 میں آتا ہے تو ایک قسم کا لگتا ہے آپ کا بچہ جمپ کر گیا ہے. پلے گروپ میں زیادہ سپروائز تھا، اب اپنی مرضی سے اس کو بہت سے کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ ٹیچرز بچوں کو جو ہیلپ کر رہی ہیں اور کام زیادہ دے رہی ہیں. تو ایک سکل جو وہ سیکھتے ہیں وہ ہے ٹاسک انیشیشن، کہ کام میں نے شروع کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ اب ان کو کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی بچے سیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اٹینشن کیسے بڑھانی ہے، کیونکہ پلے گروپ میں بہت چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اب وہ آ جاتے ہیں گریڈ 1 میں، اب ان کو تھوڑی ریڈنگ بھی زیادہ کرنی ہے، اب ان کو اتنی دیر کے لیے بیٹھ کے ٹیچر کو سننا بھی ہوتا ہے. اس سے اگلی کلاس، اب اگلی کلاس میں کیا ہو رہا ہے، کوسچن آنسر لمبے ہو رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، ورکنگ میموری ڈیولپ ہو رہی ہے. بچوں نے ہوم ورک کرنا ہے، ڈائری سائن کروانی ہے، سلپ لے کے آنی ہے جس سے انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سا کام مجھے یاد رکھنا ہے، امی سے سائن کروانا ہے. ٹیچر نے کہا تھا آج کلاس ورک کی کاپی لے کے آنا نہیں، ٹیچر نے کہا تھا آج ہوم ورک کی کاپی نہیں لے کے آنا. یہ بچوں کو کیسے یاد ہوتا ہے؟ اچھا، اب بچہ اگلی کلاسز میں آ گیا، سمجھے 5th گریڈ تک آ گیا، تو اب زیادہ آرگنائزیشنل سکلز کی طرف وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اسکول میں بھی ٹیچر بس ایک آواز لگاتی ہے کہ میتھس ٹائم، اب ان کو پتا ہے میتھس کی بک نکالنی ہے، میتھس کی کاپی نکالنی ہے، جیومیٹری باکس نکالنا ہے، اگر کیلکولیٹر یوز کرنا ہے وہ نکالنا ہے. وہ فوراً اپنی کلاس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ساری چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں اور سارے کام کر رہے ہوتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہ اسکل آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب ان کو لانگ ٹرم ٹاسک کا بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ٹیچر ایز اے پروجیکٹ کروانا شروع کر دیتی ہیں. اب بچے ذرا ہائر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اب 5th کلاس سے آگے جانا شروع ہو گئے. یہ پیریڈ وہ ہوتا ہے جس میں ایگزیکٹو سکلز پہ بڑا خاص قسم کا لوڈ آتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ بچپن سے سیکھتا آ رہا ہے اور جب وہ 10 سال کا ہو گیا ہے اب اس کو بہت رسپانسبل ہو جانا چاہیے. آپ کو میں بڑی امیزنگ بات بتاؤں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو برین کی ڈیولپمنٹ پیدائش سے پہلے ہوتی ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے 2 سال میں ہوتی ہے. اس کے بعد گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی برین میں, بلکہ اس کے ساتھ اس کے جو نیورونز ہیں ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک بڑا جمپ آتا ہے گروتھ میں وہ 10-11 سال کے قریب آتا ہے جب بچہ پیوبرٹی میں جاتا ہے. کتنی امیزنگ بات ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں اس وقت تک بہت سے کام جو وہ بچہ کر رہا تھا اب ان کا سٹائل بدل رہا ہے. مثلا اس کو سائیکل چلانا آتا تھا, اس سے پہلے بھی بچپن سے سائیکل چلاتا تھا, لیکن کیسا سائیکل چلاتا تھا؟ ٹرائی سائیکل, سپورٹ والی. اماں بھی ساتھ ہیں, ابا بھی ساتھ ہیں, بہت وہ خیال رکھ رہے ہیں. لیکن اب وہ 11-12 سال سے اوپر ہو گیا ہے, اب انہوں نے اس کو کہا تم بڑے ہو گئے ہو, چلو جی سائڈ والے ویل سپورٹ اتار دو. ایک قسم کا وہ دوبارہ سے وہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے. پہلے اگر کبھی اس نے نماز پڑھی نہ پڑھی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, بھی سیکھ رہا ہے نا, کبھی کبھی چھٹ بھی کی تو کوئی بات نہیں. لیکن اب وہ بالغ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, اب ہم اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں, نماز پڑھو. اب اس کے اوپر ایک سٹریس فیکٹر اور بڑھ جاتا ہے. حجاب پہنو, دوپٹہ لو, سکارف پہنو, پیئر پریشر کو ڈیل کرو. کتنے اس کے اوپر بہت سے ایسے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں اس کے لیے بہت سے ایونٹس انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. اس کے اپنے ایموشنز بھی ہیں, اس کا آئیڈینٹی کرائسس بھی چل رہا ہے. تو اس ٹائم پہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ایگزیکٹو سکلز پہ آپ سمجھیں دوبارہ سے اپنے کام کرنا ہے اور اپنے بچے کو بہت سپورٹ دینی ہے. یوزلی بچے جب 11-12 ایئر سے اوپر جاتے ہیں نا, اس سے پہلے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس ٹیچر ہے جو بہت سارے سبجیکٹس پڑھاتی ہے اور 1 یا 2 ٹیچر اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں. لیکن اب ایک اور امتحان ہوتا ہے ان ایگزیکٹو سکلز کا, کیونکہ ہر کلاس کے بعد ایک نئی ٹیچر آ رہی ہے. اس کے ساتھ بچے کو ریپو بلڈ کرنا پڑتا ہے, اس کی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو میچ کرنا پڑتا ہے, اس کے مطابق ڈھیر سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس میں بچے جو ہیں اگین کیا کیا سیکھتے ہیں کہ آرگنائز ہم نے کیسے ہونا ہے, ہم نے مختلف ٹیچرز کی ایکسپیکٹیشنز کو کیسے میچ کرنا ہے. اتنا کچھ ٹیچر کرا رہی ہے لیکن وداؤٹ فوکس. یہ وہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ بچہ اسکول آ گیا ہے اور مجھے یہ ٹائم ٹیبل دے دیا گیا ہے اسی لیے میں نے اس کے مطابق پڑھاتے چلے جانا ہے. اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا ان پٹ دے رہی ہوں بچے کی پرسنالٹی میں. اور اسی طرح ماں جو ہے اس کو بھی یہ فیلنگ نہیں ہے کہ ٹیچر کتنا بڑا کام کر رہی ہے, یا اسی طرح کے بہت سے کام ہم اپنے بچے سے گھر میں کروا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا. اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو آپ سوچیں, آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے, ایک ٹیچر ہے جس نے یہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے اور وہ اب اپنے بچے کو کلاس میں ہینڈل کر رہی ہے, کتنے اچھے اس بچے کے وہ سکلز بلڈ کروائے گی. اور اسی طرح ماں ہے گھر میں, اس کو بھی یہ پتا ہے, اس نے بھی اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے, وہ کتنے اچھے طریقے سے اپنے بچے کو ری انفورس کرے گی وہی کانسیپٹ جو کہ اس نے اسکول میں سیکھے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں سکھانی ہیں, اسی لیے ان کانسیپٹس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اب سٹرگلز کیا کیا ہیں؟ مثلا ٹیچر کی اسٹرگل یہ ہے کہ کلاس میں اس کے پاس 25-30 بچے ہیں, وہ ایگزیکٹو سکلز پہ اوور آل تو کام کر رہی ہے, بچوں کو سکھا رہی ہے, لیکن وہ 1-to-1 نہیں دے سکتی. اور ماں کیا کر سکتی ہے؟ ماں 1-to-1 دے سکتی ہے. اسی لیے وہ مدرس جو کبھی کبھی کہتی ہیں کہ گھر میں تو وہ کام کر رہا تھا, میں نے اس کو یہی آنسر یا کویسچن دیا تھا, میں نے اس کو یہی ایکسرسائز دی تھی, اس نے گھر میں بہت اچھی طرح کی, لیکن ٹیچر کہتی ہے کلاس میں نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ والا اسکل اس کا تھوڑا ویک ہے کہ جب وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرنے پہ آیا تو وہ نہیں کر پایا. اسی طرح اب ماں کا سینیریو دیکھ لیں. کہنے کو تو ظاہر ہے ماں اپنے بچے کو وقت دے گی, اس کے ساتھ 1-to-1 بھی کرے گی, لیکن اب ماں کا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس گھر میں مختلف ایج کے بچے ہوتے ہیں, ہر ایک کی ایگزیکٹو سکلز مختلف لیول پہ چل رہی ہوتی ہیں.
ایک کی ایک ڈیمانڈ، دوسرے کی دوسری ڈیمانڈ، تیسرا کچھ اور ایک ایشو لے کے آ جاتا ہے. وہ جو ماں ہے وہ سوچتی ہے اس وقت کہ میں یہ کام کیسے کروں. اور اسپیشلی وہ گھر جہاں پہ اسٹرکچر نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا روٹین ہے، اس ٹائم پہ سب اٹھ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے تیار ہو رہا ہے، ایک پیٹرن چل رہا ہے یونیفارم. اس میں پھر آپ کے لیے کوئی نئی چیز سکھانا زیادہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن ایک یہ کہ کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے کام کریں، آپ خود ہی الجھے ہوئے، تو آپ پھر بچے کو بالکل چیزیں نہیں سکھا سکتے اور اس میں پھر بہت سے ویک ایریاز بچوں کے رہ جاتے ہیں. کچھ میں چیزیں آپ کے لیے لائی ہوں کہ کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ایج اپروپریٹ ہیں، جو خاص طور پہ ایگزیکٹو سکلز میں آپ کو ہیلپ کریں گی، جو آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ ان کو میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اگر نہیں کرتا تو پریشان نہیں ہونا. آپ نے آہستہ آہستہ جب ہم یہ کلاسز کریں گے، ہم اور چیزیں اس کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، آپ نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے. پری اسکول کا بچہ رن سمپل ایرنڈس، چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ اس کو بتائیں تو اس کو کر لینا چاہیے. یہ اٹھا کے لا دو، وہ وہاں پہ رکھ دو. ٹائڈی بیڈ روم اور پلے ایریا ود اسسٹنس. کیا آپ اس کو کہتے ہیں چلے بیٹا اب آپ نے کھیل لیا، چلو اب ہم مل کے اس کمرے کو صاف کرتے ہیں. پرفارم سمپل چورس اینڈ سیلف ہیلپ ٹاسک ود ریمائنڈرز. جیسے اپنی کوئی ڈش اٹھانی ہے ٹیبل سے، چلو برش یور ٹیتھ، آپ نے ایک آواز لگائی، ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا کئی دفعہ آپ کر سکتا ہے میں تھک گیا ہوں ابھی میں نے نہیں کرنا، لیکن اسے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے روٹین میں کرنا ہے. یا چلیں اب اپنے کپڑے پہنے، اب آپ کی یونیفارم پہننے کا وقت آ گیا ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، تیار ہو جائیں. انہیبٹ بیہیویئرز، کون سے بیہیویئرز وہ اپنے آپ کو روک سکے. ڈونٹ ٹچ اے ہاٹ اسٹوو. اسے پتا ہے کہ چولہا گرم ہے، اوون میں ماما نے کیک رکھا ہے لیکن میں اوون کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ آپ سے پوچھے گا بار بار. وہ اسٹریٹ میں نہیں جائے گا، آپ کو کہے گا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں. گریب اے ٹوائے فرام اندر چائلڈ، یہ نہیں وہ کرے گا، وہ دوسرے سے کھینچنا اس کو مشکل لگے گا. ہٹ بائٹ پش. یہ پری اسکول کے بچوں کے لیے یہ ایسے بیہیویئرز ہیں جن کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک مشکل چیز ہے کرنی. کنڈر گارڈن ٹو گریڈ 2. رن ایرنڈز 2 to 3 اسٹیپ ڈائریکشن. اب آپ دیکھیں ان کے ٹاسک بڑھتے جا رہے ہیں، اب وہ 2 سے 3 انسٹرکشن لے سکتے ہیں. مثلا چھوٹے بچے کو تو آپ نے صرف کہا کہ یہ گلاس وہاں رکھ دیں، بڑے کو آپ کہہ سکتے ہیں گلاس کو رکھیں، اس میں پانی بھی ڈالیں اور اس میں مثلا چمچ سے اس کو مکس بھی کر دیں شہد کو. ٹائڈی بیڈ روم اور پلے ایریا. آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا گریڈ 2 تک کا بچہ ٹائڈی کر لیتا ہے اپنا کمرہ؟ اگر آپ نے اس کو سکھایا ہوگا تو وہ کر لے گا. پرفارم سمپل چورس سیلف ہیلپ ٹاسک. مے نیڈ ریمائنڈرز، فار ایگزامپل میک بیڈ. یہ کر لے گا لیکن آپ کو ریمائنڈر دینا پڑے گا. پھر برنگ پیپر ٹو اینڈ فرام اسکول. ٹیچر نے یہ سلپ دی ہے، ماما سائن کر دیں، اور وہ واپس بھی لے کے جائے گا. کمپلیٹ ہوم ورک اسائنمنٹس 20 minutes میکسیمم. ڈیسائڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ منی. انہیبٹ بیہیویئرز. فالو سیفٹی رولز. ڈونٹ سویئر. ریز ہینڈ بفور اسپیکنگ ان کلاس. کیپ ہینڈس ٹو سیلف. اگر آپ اسے کہتے ہیں سیڑھیوں پہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے تو اس کو فکر ہوگی، وہ نہیں بھاگے گا. آپ ریمائنڈر دیں گے وہ رک جائے گا. آپ نے کہنا ہے قسمیں نہیں کھاؤ، بار بار آئی سویئر نہیں کہو، وہ سمجھے گا. یا گالی دینے کا آپ اسے سمجھائیں گے. گریڈ 3 to 5. رن ایرنڈس. اب یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ اگر چھوٹے چھوٹے ٹاسک پہلے کر رہا تھا تو اب مارکیٹ میں بھی آپ کے لیے کچھ چیز لے سکتا ہے، قریب کوئی شاپ ہے وہاں سے جا کے لے لے گا. ٹائڈی بیڈ روم اور پلے روم may include vacuuming, dusting, etc. Perform chores that take 15 to 30 minutes. For example, clean up after dinner. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں 15 سے 30 منٹ کے اس کو کمپلیٹ کرنے آنے چاہیے. اس کے بعد برنگ بکس، پیپرز، اسائنمنٹس ہوم اینڈ ٹیک دم بیک ٹو اسکول. اب یہ بچہ انڈیپینڈنٹلی اپنا بیگ سیٹ کرے گا اور اپنی جو اسائنمنٹس ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، ان کو رکھے گا. کیپ ٹریک آف بلانگنگس وین اوے فرام ہوم. اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرے گا. لنچ باکس ہمارے بچے لاتے ہیں، کبھی کبھار بھول آتے ہیں. 5th گریڈ کا بچہ اپنا لنچ باکس لے کے جاتا ہے تو واپس لاتا ہے. آپ سوچیں نا، وہ بریک میں کھاتا ہے، کئی دفعہ وہ پلے ایریا میں کہیں گراؤنڈ میں بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ واپس لے کے آتا ہے. کبھی کبھی کہے گا وہ میں بھول گیا. سردیوں میں بچے کوٹ پہنتے ہیں، کبھی بھول سکتے ہیں یا سویٹر اتارتے ہیں، لیکن روٹین میں وہ لے کے آئیں گے. چھوٹے بچے زیادہ بھولتے ہیں. کمپلیٹ ہوم ورک اسائنمنٹس 1 hour میکسیمم. پلان سمپل اسکول پروجیکٹ سچ ایز بک رپورٹ، سلیکٹ بک، ریڈ بک، رائٹ رپورٹ. کچھ وہ انڈیپینڈنٹلی آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے ٹیچر نے یہ ٹاسک دیا ہے لیکن میں اس پہ لکھنا چاہتا ہوں، میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. کیپ ٹریک آف چینجنگ ڈیلی اسکیڈول. فار ایگزامپل ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز آفٹر اسکول. آج منڈے ہے نا، آج تو ہم نے یہاں جانا تھا،
اور فرائیڈے ہے نا, فرائیڈے کو ہم یہ کرتے ہیں, وہ آپ کو دن کے حساب سے بچہ بتائے گا. سیو منی فار ڈیزائرڈ آبجیکٹ, پلان ہاؤ ٹو ارن منی. انہبٹ اور سیلف ریگولیٹری بہیویئر, behave when teacher is out of classroom, refrain from rude comments, temper tantrums and bad manners. اگلا دیکھیں 6 to 8 grade کا بچہ, help out with chores around the home including daily responsibilities and occasional tasks. اب آپ دیکھیں ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے 6 سے 8 گریڈ میں تو میرا بچہ کوئی بھی کام نہیں کرتا, بلکہ اپنے کام بھی نہیں کرتا. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کو اپنے کام بھی کرنے ہیں, گھر میں بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے, ہم نے اس کا یہ اسکل نہیں ڈیولپ کیا, اس کو رسپانسبلٹی یہ نہیں سکھائی. ٹاسک میں ٹیک 60 to 90 minutes ٹو کمپلیٹ. بیبی سٹ ینگر سبلنگس اور ادر کڈس فار پے, کہ مجھے آپ کیا دیں گی, آپ کچھ دیں گی تو اچھا میں یہ کام کر دوں گا. Use system for organizing school work including assignment, book, notebook. Follow complex school schedule involving changing teachers and changing schedules. بچوں کو اب سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ اچھا اب اس وقت یہ ٹیچر آئے گی, fixture period ہوگا. Plan and carry out long term projects, include tasks to be accomplished and reasonable timetable to follow. May require planning multiple large projects simultaneously. آپ دیکھیں کئی دفعہ 3-3, 4-4 پروجیکٹس ان کے چل رہے ہوتے ہیں. میتھس میں بھی جی ہم بڑی ڈیفیکلٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں, سائنس میں ہم نے ٹیچر نے یہ پروجیکٹ دیا ہے, کمپیوٹرز میں ابھی ہم نے یہ ایک تیار کر کے لے کے جانا ہے. پلان ٹائم انکلوڈنگ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز, ہوم ورک, فیملی رسپانسبلٹیز. نے ان کو کسی اسپورٹس میں ڈالا, وہ آپ کو خود بتاتے ہیں اچھا میں پہلے کھیل لوں, پھر میں آ کے ہوم ورک کروں گا یا کروں گی, پھر میں اس کے بعد یہ کام کروں گا. ایسٹیمیٹ ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس ٹو کمپلیٹ انڈیویجول ٹاسک اینڈ ایڈجسٹ اسکیڈول ٹو فٹ. یعنی وہ بار بار اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ اس ٹائم کو, اس چیز کو زیادہ ٹائم لگ گیا, میں ادھر زیادہ کر دیتی ہوں یا ادھر کم کر دیتی ہوں. اچھا آج یہ والا ہوم ورک نہیں کرتی, وہ ٹیچر نے 5 دن بعد دینا ہے, وہ کل کر لوں گی یا میں کل کر لوں گا. انہبٹ رول بریکنگ ان دا ایبسنس آف ویزیبل اتھارٹی. یعنی رول بریکنگ ان کی کب آتی ہے, جب اتھارٹی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ کسی میں بھی 100% سارے ایگزیکٹو اسکلز نہیں ہوں گے. کہ آپ کہیں اچھا نہیں میرے بچے میں یہ 12, 13 کی جو لسٹ ہے ٹک 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 10 out of 10, یا اچھا میرے بچے میں نہیں ہے, میں آج اس کو اتنا بتانا شروع کروں گی کہ وہ اتنا لے لے. ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے, کچھ اسٹرانگ ایریاز دیے ہیں, کچھ ویک ایریاز دیے ہیں. جو ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ویک ایریاز ہیں جن کے ساتھ آٹومیٹیکلی دوسرا بھی ویک ایریا بن جاتا ہے. مثلا جس کا رسپانس انہیبیشن ویک ہوگا اس کا ایموشنل کنٹرول بھی ویک ہوگا. جو انفلیکسیبل ہوگا وہ بھی ایموشنلی ویک ہوگا. کچھ بچے ایسے ہیں جن میں یہ 3 ایگزیکٹو اسکلز بہت پور ہیں یا ویک ہیں, رسپانس انہیبیشن, ایموشنل کنٹرول, فلیکسیبلٹی. اور باقی اسٹرینگس ہیں کہ جن بچوں میں ٹاسک انیشیشن ویک ہے, کہ انیشیٹ کرنے میں کسی بھی کام کو ٹائم لگاتے ہیں, ان میں اٹینشن, سسٹینڈ اٹینشن بھی ویک ہے. نہ وہ کام کو جلدی شروع کر پا رہے ہیں اور نہ وہ زیادہ دیر کے لیے کر پا رہے ہیں. لانگ رن میں وہ جو گول پرسسٹنس ہے نا, کہ ہم نے ایک کام کیا تھا اس کو کرتے چلے جانا ہے, وہ بھی ان کا پھر ویک ہو جاتا ہے. اور جو کامن کمبینیشن ہے ویکنیس کی وہ ہے ٹائم مینجمنٹ, پلاننگ اینڈ سیٹنگ پرائیورٹی. یہ تینوں چیزیں پھر اکٹھی آ جاتی ہیں. جس کی ٹائم مینجمنٹ ویک ہوگی وہ باقی بھی ان 2 ایریاز میں ویک ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ جیسے کچھ بچے ایسے ہیں جن کی ورکنگ میموری ویک ہے, ان کی آرگنائزیشن بھی ویک ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, کہ ہمیں اسٹرینگس بھی دی ہیں, ہمیں ویکنیس بھی دی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ویکنیس جو ہے نا ہائی لائٹڈ نظر آتی ہے, اسٹرینتھ نہیں نظر آتی. مثلا آپ دیکھیں ایک بچہ ہے آپ کے گھر میں, مثلا فرض کریں کہ 13 سال کا ایک بچہ ہے, اور وہ جو 13 سال کا بچہ ہے بڑا کانشیس بچہ ہے, بڑا الرٹ ہے اپنی پڑھائی کے معاملے میں, اور وہ کیا کرتا ہے, بڑا آرگنائزڈ ہے. گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے اور اپنی ساری چیزیں سمیٹ کے رکھتا ہے. اس کی اماں اس سے بڑی خوش ہیں, لیکن ایک چیز کے معاملے میں بڑا سخت نروس ہوتا ہے, اور اس کی نروسنیس یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بڑا پروجیکٹ نہ دیں ٹیچر, کوئی ایسا کام نہ دیں جس میں مجھے بہت زیادہ کریٹیو ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جیسے ہی اس کو کوئی کریٹیو کام کرنا پڑتا ہے نا, اس کا برا حال ہو جاتا ہے, اس سے چیزیں ہی مینیج نہیں کی جاتی. اس کے مقابلے میں اس کا ایک اور بھائی ہے جو کہ تقریباً 10 سال کا ہے. وہ ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھتا ہی نہیں ہے. جب اس کی امی کہتی ہیں کہ ہوم ورک کرو تو کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. اگر اس کا بیگ کھولو, کاغذ, پینسل, ربر, اس میں سے ایسے ایسے تحفے نکلتے ہیں,
اور اس کی امی کہتی ہیں میں روز تمہارا بیگ صاف کرتی ہوں، پتہ نہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ تم کام نہیں کرتے، اور ماں اس کے ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے. اور میتھس اور اسپیلنگس اس کا بڑا ہی ڈیفیکلٹ ایریا، یعنی یہ کروانا ایک عذاب ہے اس ماں کے لیے. لیکن اس کو آپ کوئی کریٹو ورک دے دیں صحیح، ایسے بیٹھ کے وہ کرتا ہے، کیا کمپوزیشن لکھتا ہے، اور اس کی امی کہتی ہیں کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے لیکن اگر صرف بیٹھ جائے تو کتنا اچھا کام کر لے. اب ان دونوں بچوں کو اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو جو پہلا بچہ تھا میں کون کون سے اسکلز ڈیولپڈ ہوئے میں، ٹاسک انیشیشن کہ وہ خود ہی بیٹھتا ہے ہوم ورک کرنا شروع کر. دوسرا اسکل اس میں کیا ہے، سسٹینڈ اٹینشن. امی کوئی بھی کام کرنے چلی جائیں اس نے نہیں اٹھنا، وہ بیٹھ گیا ہے، اس نے اپنا کام کر کے ہی اٹھنا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، وہ اپنے ٹیبلز بھی یاد کرتا ہے، اپنے اسپیلنگس کو بھی دیکھتا ہے، اپنا بیگ بھی پیک کر رہا ہے ساری چیزوں کے ساتھ. لیکن یہ دوسرا جو اس کا بھائی ہے اس کے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں؟ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اس کی میٹا کوگنیشن بہت اچھی ہے. میٹا کوگنیشن آپ کو کریٹو بناتی ہے. اس کا ایموشنل کنٹرول بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اسے ڈانٹ رہا ہے بیگ کے ساتھ، وہ پھر بھی کریٹو ہو کے سوچ رہا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کلسٹر ہوتا ہے اچھے سکل کا، ویک سکلز کا. ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ہم نے ایگزیکٹو سکلز پہ نظر ڈالنی ہے کہ کون سے ان کے اسٹرانگ ایریاز ہیں، کون سے ان کے ویک ایریاز ہیں. ہم نے اسٹرینتھ کو اور مضبوط کرنا ہے، ویک ایریاز ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے دیکھنا ہے کہ کہاں تک یہ امپروو ہو سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.